رمضان المبارک کا رحمتوں والا، عظمتوں والا یہ مہینہ اپنے آخری ایام کو ہے، 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور اس مہینے کے اندر جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی، قیام اللیل کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اور دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، راتوں کو جاگیں تاکہ لیلۃ القدر مل جائے، روزہ رکھیں، قیام کریں، تلاوت کریں۔ اور اس مہینے میں وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں کوئی اتنا خاص کوئی نیک عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان گزر جائے تب بھی اعمال صالحہ باقی رہنے چاہیے۔ رمضان میں اگرچہ محنت زیادہ، کوشش زیادہ، اہتمام پہلے سے بڑھ کر، لیکن رمضان گزرتے ہی نماز کو ہی چھوڑ دینا، اعمال صالحہ کو قطعاً بالکل ترک کر دینا، یہ بہت سنگین بات ہے۔ انسان جب بھی نیکی کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائے اور میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کی سزا سے بچ کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں بطور امتحان کے بھیجا ہے، اور ضابطہ حیات کے طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس پہنچی ہیں، اس پر ہم نے اپنی ساری زندگی عمل کرنا ہے موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی۔ اور ہمارا اس کے برعکس رویہ صرف رمضان کی حد تک، اور پھر رمضان سے لے کر 11 مہینے چھٹی، نمازوں کی بھی چھٹی، قرآن مجید بھی نہیں کھولا، کوئی ذکر اذکار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے ہمیں بچ کے نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے۔ اور جب نیک اعمال کی طرف آ جائیں، جو آج میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی پھر حفاظت بھی کریں۔ اب دیکھیں، آپ نے ابھی تو اتنا موسم اچھا تھا، گرمیوں میں بھی روزے رکھے ہوں گے، پیاس بھی برداشت کی ہوگی، بھوک بھی برداشت کی ہوگی، رات کو لمبے لمبے قیام میں تھکاوٹ بھی ملی ہوگی، اور کئی اعمال ہیں جن کے کرنے پر وقت بھی لگا ہوگا، محنت بھی، مشقت بھی آئی ہوگی۔ تو اگر ایک انسان اتنی محنت کر کے اور مشقت کر کے جب خوش ہو کہ میرے پاس بھی نیکیاں ہیں، میرے عمل نامے کے اندر بھی اعمال صالحہ موجود ہیں، اور جب حساب و کتاب کا دن ہو، اپنے رب کے سامنے جائے، اس کی نیکی کوئی بھی نہ ہو، کیا حالت ہوگی اس کی؟ اس پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے، نیکی کی پھر حفاظت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ مقبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103، 104، 105، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا ہم آپ کو بتلائیں نا کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں اور خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی کوشش دنیا کے زندگی کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کر لی، ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کر لیے۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔
تو جو شخص کفر کے اندر ہے وہ جتنے مرضی رفاع عامہ کے کام کر لے، اپنے کردار کو سنوار کے خوش خلقی کا مظاہرہ کر لے، لوگوں کے ساتھ تعاون کر لے، جو مرضی کر لے، اس کی ساری نیکیاں کیا چلی جائیں گی؟ ضائع، برباد، اس کی محنت ختم۔ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، عید کی نماز کی دوسری رکعت میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قیامت والے دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے، ذلت والے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ لوگ جو محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد نصارہ ہے، تو نصارہ کے جو راہب ہیں وہ راہب بڑی مشقت والی عبادات کرتے ہیں، دنیا کو ترک کر کے جنگلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کٹیاؤں میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور وہاں وہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر مصروف رہتے، دنیا ساری کو چھوڑ دیتے۔ لیکن اللہ نے ان کے اوپر وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تھوڑی ان کے اوپر رہبانیت فرض کی، اپنی مرضی کی مشقت کر رہے ہیں، جس مشقت کا کوئی فائدہ نہیں، شریعت نے بتلائی نہیں، سکھائی نہیں، اپنی مرضی کی، تو اپنے طور پر تو وہ عبادت ہی کر رہے ہیں، اور عبادت ایسی کہ کر کر کے تھک گئے ہیں، جانے انہوں نے اپنی تھکا ڈالی ہے، انجام تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ہمیں اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہاں اکثریت تو وہ طبقہ ہے جو عبادت کرتا ہی نہیں، پھر جو عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کے اوپر غور اور فکر بھی کرے کہ میری یہ عبادت کہیں ایسا نہ ہو ضائع چلی جائے۔ اصل حقیقی کامیابی تو اس کی ہے جس کی ان عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب دیکھیے ایک مثال ہے، بطور مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا، اس آیت کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو؟ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے؟ ابھی آپ نے نہیں کہا ہاں ہم چاہتے ہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کہ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیونکہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جنت ہو، باغ ہو، انگوروں کا، کھجوروں کا، ابھی آگے بات ہی نہیں سنیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہم چاہتے ہیں، باغ تو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہاں کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ اس کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، باغ بھی ایسا، لوکیشن بھی اچھی، اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہے، سرسبز و شاداب، پانی کی کوئی قلت نہیں، خوبصورتی، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اندر ہر طرح کے پھل موجود ہیں، صرف کھجوریں اور انگور ہی نہیں، کچھ دیگر فروٹس اور پھل وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کی نعمت اس میں۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ شخص، اس کو بڑھاپا آ گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی جو اولاد ہے جوان نہیں ہے، کام کرنے والے اس کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اب یہ بندہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد، بچے چھوٹے چھوٹے، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، باغ ہے اس کے پاس، کھجورے، انگور اور دیگر پھل بھی موجود ہے، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، بڑا قیمتی باغ، یہ خود بوڑھا ہو گیا، اولاد کمزور، اس باغ کو سنبھالنے والی نہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، آگ کا ایک گولا آتا ہے اس باغ میں اور سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے،
سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر کریں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، خود بوڑھا ہے، اب اس باغ کی باغبانی کر نہیں سکتا، مڑ کے دوبارہ اس کو اسی طریقے سے بنا نہیں سکتا، تھا سب کچھ، نہریں تھی، انگور تھے، کھجوریں تھی، دیگر اس کے اندر پھل فروٹ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، گولا آیا اور اس نے اس سارے باغ کا ملیا میٹ کر کے جلا دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ بوڑھا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اولاد اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ مثال اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے، یہ مثال ہمارے نیک اعمال کے لیے ہے۔ ہمارے نیک اعمال کے لیے کیسے یہ مثال ہے؟ ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتے چلے جاتا ہے، جس طرح اس کے پاس باغ میں ہر طرح کے پھل ہیں، اس کے پاس نیکیوں میں عقیدہ ہے، نیکیوں میں نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات خیرات ہیں۔ اچانک سے شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ شرک کا شکار ہو گیا، بدعت کا شکار ہو گیا، بدعملی کا شکار ہو گیا، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ مر گیا۔ اب یہ کوئی نیکی اور کر سکتا؟ موت آ گئی، نیکی، بوڑھا جیسے کچھ باغ نہیں سنبھال سکتا، موت آ گئی، یہ کوئی نیکی اور اپنے عمل نامے میں کوئی عمل جمع نہیں کر سکتا، پیچھے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے سے اس کو کوئی فائدہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ اس کا سارا کیا نیک اعمال کرنے ہی نہیں ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 4538 ہے، اسی آیت کی تفسیر میں پوچھتے ہیں فیما ترون هذه الآیت نزلت، تمہارا کیا خیال ہے یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے ضربت مثلا لعمل، یہ عمل کے لیے مثال بیان ہوئی ہے، عمل کے لیے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سے عمل کے لیے؟ لأی عمل، کس عمل کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے؟ فرمایا لعمل، کوئی بھی عمل ہو، جیسا بھی نیکی کا عمل ہو اس کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مثال بیان ہوئی ہے لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ، اس غنی آدمی کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھ لیے، قیام کر لیا، نماز پڑھ لی، صدقہ خیرات، اللہ کی اطاعت میں اچھے اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے۔ ثم بعث اللہ له الشیطان، پھر اللہ اس پر شیطان کو حاوی کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور فعمل بالمعاصی، وہ معاصی کے کام شروع کر دیتا ہے، وہ گناہوں کے کام شروع کر دیتا ہے، حتی اغرق اعمالہ، یہاں تک کہ جو نیکیاں اس نے پہلے سے طے جمع شدہ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری غرق ہو جاتی ہے۔ اب عام بندہ تو یہ سوچتا ہے نا میں نے نماز روزے پڑھ لی، یہ تو میں نے اندر جمع کر لیا، اب جو گناہ ہے خیر ہے، تو گناہوں کے اندر بھی تقسیم ہے، کچھ گناہ پچھلی نیکی ختم کر دیتے ہیں، کچھ نیکیاں پچھلے گناہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو کچھ گناہ ہیں چلو ان سے گناہ ہی ہے، نیکی برباد نہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے نیکی برباد۔ تو اب یہ نیکیاں کرتے کرتے شیطان حاوی ہوا اور شیطان نے اس کی نیکیاں ضائع کروا دی، ایسے کام کروا کے کہ پچھلی نمازیں، پچھلے ریاضتیں، پچھلی باتیں ساری ضائع ہو گئی۔ ہمیں غور اور فکر تدبر کرنا چاہیے، میں نے رمضان میں قیام کیے ہیں، میں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، نیک اعمال کو میں نے جمع کیا ہے، عید کے بعد میں شیطان کے پیچھے چل کے کہیں ساری ضائع ہی نہ کر دوں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور آخر میں پھر اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اب اس کی نیکیاں کاؤنٹ کی جائے گی؟ کیونکہ اس کے تو دار و مدار ہی خاتمے پہ ہوئے، خاتمہ اللہ کا باغی تھا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور اہل ایمان کو یہ فکر رہتی ہے کہ میری نیکی کر تو دی، اب اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، حدیث نمبر 1690 سنن ابن ماجہ میں، رب صائم
لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں انہیں سوائے بھوک کے اور کچھ ملتا کوئی نیکی، کوئی ثواب کچھ نہیں ملتا، بھوک ہی ملتی ہے بس۔ اور کتنے ورب قائم، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں، وہ راتوں کو بڑا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں لیکن اس قیام میں ان کو کچھ ملتا سوائے تھکاوٹ کی کچھ نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور نیک لوگوں کی فکر کیسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مؤمنون آیت نمبر 60 میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا، وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں وقلوبهم وجلة کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور دیکھ کے دل ڈر رہا ہے، ان کا دل میں خوف ہے ان کے۔ یہ کون لوگ ہیں، کیا خوف ہے ان کو؟ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3175 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے مراد کون ہے؟ اور یہ دے رہے ہیں نا، دے رہے سے یہ مراد نہیں ہے کہ صدقہ دے رہے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہی عام فی جمیع اعمال البر، ساری نیکیوں کے بارے میں یہ بات ہے، جو دے رہے ہیں مطلب اپنا آپ پیش کر رہے ہیں، اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صرف صدقہ ہی مراد نہیں، سارے نیکی کے اعمال مراد ہیں۔ وہ نیکی کے اعمال کر کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول اس سے مراد کون سے شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ساتھ میں بدکاری بھی کر لیتا ہے، ساتھ میں چوری بھی کر لیتا ہے، ساتھ میں شراب بھی پی لیتا ہے، اور تب اس کے دل میں ڈر ہے کہ دیکھو میں نے نیکی کی لیکن ساتھ بدکار بھی ہوں، میں نے نیک اعمال کیے ساتھ چور بھی ہوں، میں نے نیک اعمال کیے ساتھ نشئی بھی ہوں، تو تب ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری نیکیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس ڈرنے والے سے مراد وہ ڈرنے والے نہیں ہے، اس ڈرنے والے کون ہے؟ یصومونا، روزے دار ہیں، ویصلون، نمازی ہیں، ویتصدقون، اور وہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قبول ہی نہ کرے۔ قبولیت، عدم قبولیت کا اندیشہ اور خوف ان کے دلوں میں، یہ کیفیت، ہم ذرا سی نماز پڑھ لی ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، سارے ہمیں کافر مشرک نظر آنے لگ جاتے کہ میں بڑا نمازی ہو گیا۔ ایک حج کیا کر کے آ جائے وہ تو اپنا نام حاجی سے کم کسی کو لکھوانے نہیں دیتا، نیک مال پہ اتراتا ہے۔ اور یہاں خوف ہے کہ اللہ میں نے تو اپنی طرف سے کر دیا، اب آگے قبول کرنا تیرا کام ہے، میرے یہ اعمال قبول فرما۔ قبولیت کا خوف، پھر جب قبولیت کے خوف کے ساتھ نیک عمل کیا جائے اس کے اندر پھر خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، پھر توجہ ہوتی ہے، پھر انقیاد ہوتا ہے، اللہ کی مکمل تابعداری اور فرما برداری ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ کام کروں گا تو معاشرہ کیا کہے گا، اسے پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی، اسے تو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال قبول بھی ہو جائیں۔ اس پر بڑے دلائل ہیں اور بھی، لیکن میں اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ کیا ایسے کون سے گناہ ہیں جو ہماری نیکی ضائع کر سکتے ہیں۔ اب پورا مہینے کی مشقت ہے، عید کے بعد ہم نے وہ گناہ کیا، یہ پورا مہینہ ضائع، پورے 60 سال ایک بندے کی زندگی ہے، اس نے 60 سال نیکیاں کی، اور اب جا کے وہ ان گناہوں میں ملوث ہوا، وہ 60 سالہ باتیں، ریاضتیں، نمازیں، روزے سب ضائع۔ کفر، ارتداد، اعتقادی نفاق، کتاب و سنت کا استہزاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے مخالفت، بے ادبی، جان بوجھ کے نماز عصر کا ترک، کائن و نجومیوں عاملوں کے پاس جانا اور شرکیہ اور غائب کی خبریں ان سے پوچھنا اور شرکیہ اعمال کرنا، اور لوگوں کی حق تلفی کرنا، بڑی چیزیں ہیں۔
ان میں سے ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ عام ہے، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ساتھ میں بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑے صدقے خیرات کیے ہوئے ہیں، اس کو ان نمازوں کا، ان حاجوں کا اور ان صدقوں کا کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ذکر فرمایا، کئی انبیاء کا ذکر کیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر میرے یہ انبیاء بھی شرک کر بیٹھتے تو جو ان کے اعمال تھے میں ان کو ضائع کر دیتا۔ اور سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت ليحبطن عملک، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہو جائے ليحبطن عملک، آپ کے عمل کو بھی میں ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب انبیاء تو ہوتے ہی داعی ہے توحید کے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے، وحی آتی ہے، ان کی تربیت اللہ فرماتے، وہ کبھی شرک کر سکتے؟ امت کو سمجھایا گیا، امت کو، کہ اگر میرے اس طرح کے برگزیدہ اور چنیدہ ان سے شرک کا صدور آتا ہے، میں ان کی وہ دعوت، وہ تبلیغ، وہ محنت، وہ مشقت کیا کر دوں گا؟ ضائع کر دوں گا۔ ہمیں تو لالی پاپ دے دی ہے، کلمہ پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، جتنا مرضی دھمالے ڈالو، کلمہ جو پڑھتے ہو، یہ کلمہ پڑھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے آپ سے شرک کا صدور ہو گیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے یہ شرک، کہ انسان کے روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں برباد کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ کلمہ پڑھ کے کرے تب بھی، کلمہ پڑھے بغیر کرے تب بھی، شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے انسان اور اللہ سے توبہ نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس پر بڑے دلائل کتاب و سنت سے ابھی وقت نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ شرک کرنے والا بہت بڑی تباہی میں ہے، فکأنما خر من السماء، اتنا تباہ برباد ہے کہ گویا وہ آسمان سے گرا، آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، ہواؤں میں، خلاؤں میں پرندے آ کے اس کو نوچ کر لے گئے، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا تیز آندیاں اڑا کے اسے کئی دور دراز پھینک آئیں، اس بندے میں کچھ رہتا ہے؟ یہ شرک کرنے والے کی مثال، وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور مقابل میں اگر توحید مل جائے، مقابل میں اگر توحید جیسی نعمت عظمیٰ مل جائے تو کیا ہی خوب ہے۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ درگزر فرما دیتا ہے، توحید اتنی پیاری نعمت ہے، ایمان کی سلامتی اتنی پیاری نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے ایمان اور توحید کو سیکھا جائے، اس کے بعد اعمال صالحہ کیے جائے، وہ محنتیں پھر ضائع نہیں ہوتی۔ توحید اتنی قیمتی چیز ہے، قیامت والا دن ہوگا۔ حدیث بطاقہ کے نام سے ایک حدیث معروف ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2639۔ قیامت والے دن اختصاراً اس کو بیان کرتا ہوں، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے نا ایک شخص کو بلائے گا اور 99 رجسٹر گناہوں سے اس کے بھرے ہوئے ہوں گے، صحیح سند ساتھ یہ حدیث ہے، 99 رجسٹر پر ہیں گناہوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے ادھر آؤ، ذرا دیکھو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ تم نے نہیں کیا اور تجھ پر ظلم کیا گیا اور میرے محافظ فرشتوں نے تیرے لیے کوئی اضافی باتیں لکھ دی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، یہ جو کچھ کیا میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے میرے جرم ہیں، اقبال جرم کرے گا، یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ کہا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس۔ وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں سے ایک نیکی، وہ بھی ایک پرچی میں لکھی ہوئی، بلا وہ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تو لو اس کو، ترازو لگایا جائے گا، اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے،
اور دوسرے پلے میں وہ پرچی لکھی جائے گی. اس پرچی میں اس کی نیکی پتہ ہے کیا ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ گواہی توحید کی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہوں کے ساتھ اس ایک توحید اور ایمان کو تولا جائے گا، وہ ایک پرچی 99 رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گی، اور کوئی چیز بھی اللہ کے نام کے مقابلے میں ثقیل ہو سکتی نہیں ہو سکتی. توحید اتنی وزنی ہے، گناہ سائڈ پہ ہو اس کے لیے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں توحید میں خلل ڈال دیتے ہیں، وہ نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، ایمان بھی برباد کر دیتے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے. ایمان ہی نہیں رہتا. ایمان رہے اور ساتھ دوسرے گناہ جس سے نیکی ضائع نہیں ہوتی وہ رہے، وہ اس ایمان کے مقابلے میں ترازو والے پلے کو بھارا وزنی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت. پہلے اس میں توجہ، ایمان، عقیدہ، اس کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی خالص رضا کے لیے اور مالی معاملات حلال والے ہو کے اس طرح کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو بھی قبول فرمائے. اب 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موضوع یہاں تک ختم کرتا ہوں اس بات کو. ایک تو یہ ہے کہ آج کے خطبہ جو ہے جمعہ، یہ تو رمضان کا آخری جمعہ ہے لیکن ہماری زندگی کا شاید آخری نہیں ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کس کی زندگی کا آخری ہے، کس کی زندگی کا آخری نہیں ہے. تو یہ جمعہ کی جو فرضیت ہے وہ جیسے آج ہے ایسے بعد میں بھی ہے. ہمارے ہاں یہ رائج ہے جمعۃ الوداع ہے، مسجد کے اندر جانا ہی جانا ہے اور باقی جمعوں کی اتنی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے جو جمعہ فرض کیا ہے وہ رمضان اور غیر رمضان میں برابر ہے. رمضان میں اجر زیادہ مل جاتا ہے، اور وہ بھی پچھلے جمعے اور اس جمعے میں کوئی فرق ہے؟ اجر کا کوئی فرق، کوئی دلیل ہو کہ جو آخری جمعہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا، جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کا کم ہوگا، ایسی کوئی دلیل ہے؟ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال لینی چاہیے. دوسری بات، ایک سوال بھی آیا اس پر اور وہ میں نے ویسے بھی بیان کرنا تھا. ہمارے ہاں ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا میں محنت کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں اور اپنے اعمال صالحہ کریں. تو ہمیں بس یہ بات کہ آپ نے پچھلی ساری زندگی کچھ نہیں کرنا، نماز فرضی بھی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا. جب رمضان کا آخری جمعہ ہے 4 رکعت نماز قضائے عمری، نام دیکھو کیسا رکھا ہے، قضائے عمری، یعنی ساری زندگی کی نمازوں کی قضا. اچھا ویسے مولوی صاحب کے پاس آپ چلے جائیں نا، ایسے لوگوں کے پاس، اور کہیں جی میرے ابا حضور فوت ہو گئے ہیں، ان کی 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 70 سال ان کی عمر تھی، باقی ساری نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، 1 سال کی صرف رہتے. وہ پھر حساب لگائے گا 1 سال میں روزانہ کی 5 نمازیں، پھر ہفتے میں اتنی بنتی ہے، مہینے میں اتنی بنتی ہے. وہ ایک نماز کا فدیہ مقرر کر کے نا اس سے لاکھوں روپے لے لے گا، کہے گا جی اتنے پیسے فدیہ دو، میں ان کی قضا پڑھوں گا. اور دوسری طرف کہتے 4 پڑھ لو ساری زندگی کی قضا ہوگی، 4 پڑھ لو رکھتے ساری زندگی کی نمازیں قضا. پیسوں کی باری ہو تو ہر نماز کا حساب ہے اور اس کا الگ الگ سے پیسے وصول ہیں. حالانکہ کسی سے آپ نماز پڑھوائیں پیسے دے کے، کوئی میت کو فائدہ نہیں ہونے والا. یہ اللہ نے سسٹم ہی نہیں رکھا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان خود جو پڑھ کے گیا وہی اس کے کام آنے والا، دوسرا دعا کر سکتا ہے اس کے لیے، اولاد نیکی کرے گی اس کو ویسے بھی پہنچ جائے گی. تو یہ قضائے عمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور ائمہ محدثین سے قطعاً اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. یہ ایک من گڑت بات ہے کہ آپ آخری جمعے کو 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی ساری قضا ہو جائیں گی، بالکل نہیں ہوگی. اب اس پر دوسرا مسئلہ اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی، ہم کہتے ہیں وہ نماز چھوڑے ہی نہ، نماز پڑھے، یہ اس پر فرض ہے، لیکن ایک آدمی کو سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آئی ہے کہ نماز تو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز ہے اور میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب میرا کیا بنے گا؟ تو اسے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ خالص توبہ کرنی ہے کہ اللہ صاحب کا جو میری زندگی گزری تیری بغاوت میں گزری ہے، اب تو مجھے معاف فرما اور مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما. اب پچھلی اس کو قضا دینے کی ضرورت، نمازوں کی قضا کی پچھلی ضرورت نہیں ہے. جو
جان بوجھ کے ترک کی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ سفر پہ ہیں یا کہیں اور ہیں، پچھلی نماز رہ گئی، وہ تو کریں گے، آپ نمازی ہیں تو۔ ایک نمازی نہیں تھے، آج اللہ نے توفیق دی، آج سے نمازیں سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو لوگ اس جمعے میں وعدہ کریں جو 5 وقت صحیح نمازی نہیں ہے، وہ آج سے انشاءاللہ پکے نمازی بنے گے پکے نمازی۔ اس کے بغیر یہ روزوں کی محنت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال پچھلی سابقہ نمازوں پر کیا کرنا ہے؟ توبہ اور استغفار سچے دل سے، اور آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور جو یہ 4 رکعتیں پڑھنا، یہ بوجھ میں مزید اضافہ کر دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ اس سے پچھلی ساری کی قضا ہوتی ہے۔ اور نہ یہ ایسا کریں کہ باقی لوگوں کے فوت شدگان کی لوگوں کو پیسے دے دے کے نمازیں پڑھوائیں، اس کے آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ عقیدہ ایمان بھی خراب ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی روزوں کے آخر میں ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، جو روزوں میں انسان سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک فرض کیا ہوا ہے یہ فطرانہ، جس سے وہ پاک ہو جائے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 1609 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو روزے کے منافی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے معافی اور پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ فطرانہ، اور مسکین کے وطعمۃ للمساکین، مسکین کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی، جس نے اس کو عید کی نماز سے پہلے دیا یہ تو اس کا ہو گیا فطرانہ ادا، اور جس نے نماز عید کے بعد دیا صدقہ تو ہو سکتا ہے، فطرانہ ادا نہیں ہوا۔ اب اس میں کئی باتیں اس حدیث میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور دوسری بخاری کی حدیث کے اندر تو یہ ہے بچہ، بڑا، بوڑھا، غلام، عورت، مرد، سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ دوسری بات میں یہ ثابت ہوئی کہ یہ پاکی بن جاتی ہے، جو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے ان سے پاکی۔ تیسرا اس کا مصرف بیان ہوا، فطرانے کا مصرف کیا ہے؟ مسکین کا کھانا، یعنی فطرانے کا مصرف مسجد نہیں بنا سکتے، فطرانے کا مصرف آپ رستہ نہیں بنا سکتے، فطرانے کا مصرف میں آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ فطرانے کا مصرف کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، تاکہ عید والے دن کسی کے گھر ایسا نہ ہو جس میں کھانا نہ پکے، کوئی بھوکا نہ ہو، ہر ایک کے گھر میں کھانا میسر ہو۔ اور تیسری چیز ہے نمازیں اس سے پہلے دینا ہے، بعد نہیں دینا، بعد دیں گے ہوگا ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہے۔ عام صدقہ بعد میں آپ دیں، فطرانہ نہیں ادا ہوگا۔ اس کا سب سے مختار وقت کیا ہے؟ چاند نظر آ جائے کسی کے گھر میں آپ فطرانہ پہنچا دیں عید کی نماز سے پہلے وگرنہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فطرانہ لینے والا بیت المال کا نظام تھا، وصول کر کے آگے پہنچاتے تھے، بیٹھ جاتا تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے وہ وصول کرنا شروع کر دیتا تھا، اور اس کو وہ دے دیتے تھے عید سے 1 یا 2 دن پہلے، اس سے پہلے شروع میں نہیں، یہ آخر میں ہے، یہ صدقہ فطر ہے۔ اور یہ ہے کتنا؟ لوگ پوچھتے ہیں جی فطرانہ کتنا ہے، وہ ہر بار بتایا جاتا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1503 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، کتنا؟ صاع من تمر وصاع من شعیر، 1 صاع تولنے کا پیمانہ نہیں ہے، ماپنے کا پیمانہ ہے، وہ ایک ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا تھا جو صاع ہے، اور اگر صاع کا صحیح پورا وزن لگایا جائے نا تو یہ 2 کلو اور 100 گرام بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 2 کلو اور 100 گرام۔ یہ اتنا آپ جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں وہ ہر ایک کی طرف سے، بچے کی طرف سے بھی، غلام کی طرف سے بھی، عورتوں مردوں ہر ایک کی طرف سے، کوئی صاحب نصاب ہے تب بھی، کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تب بھی، بعض لوگ کہتے ہیں تو صاحب نصاب نہیں، کوئی غریب ہے جس کو لوگ فطرانہ دے رہے ہیں وہ بھی اپنا فطرانہ نکالے گا، اس نے بھی دینا ہے، اگرچہ لوگ اس کو دے رہے ہیں لیکن وہ اپنا پھر بھی نکالے گا۔ 1 صاع اناج وہ نکالنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر ایک آج کل مثال طور گندم ہے، ہم کھاتے ہیں، 1 صاع ہم نہیں نکالتے، بدلے میں قیمت دیں، جواز کی حد تک درست ہے، آثار ملتے ہیں جواز کی حد تک، آپ بجائے گندم کے، غلے کے، کھانے اور طعام کے، اس طعام کی قیمت اگر اس کو دے دیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اور تیسری بات عید کی نماز کے حوالے سے ہے، عید کی نماز کا ٹائم بھی ابھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ عید کی نماز کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ
کھلے عام جگہ پہ ہوتی ہے، خواتین کو بھی آنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 974 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 890 ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ عیدگاہ کے لیے نکلے، اور جن عورتوں پہ اللہ نے نماز کو معاف کیا وہ بھی نکلے، مسلمانوں کی اس نماز والی جگہ سے الگ ہو کے پیچھے بیٹھے، وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جایا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام باقاعدہ ان کو جانے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سوالات زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، میں اس لیے مختصر جو ہے وہ جواب دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا جمعے کی اذان سے پہلے سنتے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ امام کے آنے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آئیں، فصلی ما قدر لہ، جتنی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی آپ رکھتے پڑھتے رہے، پھر امام جو ہے وہ آئے گا، وہ ممبر پہ بیٹھے گا، اذان شروع ہو جائے گی، تو اس سے پہلے ہی سنتے ہیں۔ اصل میں اذان ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی لیٹ آیا تو وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ سکتا ہے، 2 سے زائد نہیں۔ جو اصل سنتے ہیں 2 4 6 8 10 وہ کب ہیں؟ اذان سے پہلے ہی ہیں۔ وہ کچھ حضرات صفوں میں قاری صاحب کی تقریر کے دوران بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسواک بھی کرتے ہیں، اس بارے میں بتا دیں کیا یہ مسجد کے خلاف نہیں؟ اب صفوں میں تقریر کے دوران بیٹھ جاتے ہیں، مطلب تقریر کے دوران تو بیٹھا ہے وہی ہونا چاہیے نا۔ جمعے کے خطبے کی اگر بات ہو رہی ہے تو باہر سے آنے والا رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، اور اگر جہاں تک اگلی بات کا تعلق ہے کہ ساتھ ساتھ مسواک کرتے ہیں تو یہ نہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اور نہ ہی نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ صف میں کھڑے ہو کر بھی بندہ مسواک کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صف میں بیٹھ کر بھی بندہ مسواک کر سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ساتھ والے کسی کو تکلیف نہ دے تو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خر خر کرتے رہتے ہیں، شور نہ کرے، آرام سکون سے سلیقے طریقے سے مسواک کرے، اس میں کوئی۔ تاش کھیلنا حلال ہے، تاش جو ہے نا جی وہ وقت ہے، فضول وقت کا ضیاع ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ مسلمان ہر اس چیز سے بچتا ہے جو لایانی ہو، اور اگر اس میں پیسے لگا دے تو قطعاً حرام ہے، کیونکہ جوا ہے، تو جوا کھیلنا تو یہ شیطانی کھیل ہے۔ اور یہ گجراں والے سے بشارت صاحب کے گردوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ محمد عارف صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ کیا والدین کے جو روزے رہ جاتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ اگر کسی کے فرضی روزے رہ گئے نا رمضان کے، تو ایک روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا، 1 وقت کا یہ فدیہ وہ ادا کر دیں، یہ کافی ہے۔ روزے جو ہیں ان کے وہ رسا نظر اگر کسی نے مانی ہے کہ میں نظر مانتا ہوں یہ روزے رکھوں، اور وہ روزے رکھے بغیر فوت ہو گیا، پھر ان کی اولاد صام عنہ ولیہ اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہے۔ فرضی روزے جو ہیں یہ اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ کیا انسان اپنی قضائے عمری لٹا سکتا ہے؟ وہ میں نے بتا دیا۔ کیا بالوں کو بلیک کلر کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ بہتر یہی ہے آپ کوئی اور کلر کریں، لیکن بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں، اس لیے اس میں شدت نہیں اختیار کی جا سکتی۔ کیا مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی نماز میں کندھے اور اپنے پاؤں ملانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ اگر وہ باجماعت نماز میں کھڑی ہیں خواتین کے ساتھ تو وہ کندھے بھی ملائیں گی، پاؤں بھی ملائیں گی۔ سود کے بارے میں مختصر بیان کر دیں، پھر پورا جمعہ دوبارہ پڑھانا پڑے گا۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، حرام ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ اچھا، اعتکاف کے دوران نیٹ والا موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، اب دنیا کے ساتھ رابطہ ختم ہے۔ ہم نے یہاں اعلان کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو بھی معتکفین ہیں وہ نیٹ والا بڑا موبائل نہیں استعمال کریں گے، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے چھپا کے تو وہ گنہگار ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔